وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ تابوت سکینہ کی ہسٹری بتا دیں۔ تابوت سکینہ کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ذکر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی متروکہ اشیاء کا باقی مادہ حصہ ہے، یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کی تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، جو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں، جو احسن البیان کے نام سے معروف و مشہور ہے، کہ صندوق یعنی تابوت جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسا کہ فتح القدیر میں اس کا ذکر ہے۔ اس تابوت میں موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے تبرکات تھے، یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز، نشانی اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خوریز معرکہ آرائیوں میں، جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صالحین کے تبرکات یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں یقیناً بإذن اللہ کی اجازت سے اہمیت و افادیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ واقعی تبرکات ہوں، حقیقی معنوں میں اس کا چین ہو، سلسلہ ہو۔ جس طرح اس تابوت میں یقیناً موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے تبرکات تھے، لیکن صرف جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی، یعنی اس سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہے، جن کا کوئی چین نہیں ہے، سلسلہ نہیں۔ اسی طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو، یا گھروں میں لٹکانے کو، یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اکسیر سمجھتے ہیں، اسی طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کی چیزوں کو اور لنگر کو متبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کا کھانا قطعاً حرام ہے۔ قبروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے، کاپی ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ گندا پانی متبرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ یعنی تبرک صرف اسی بنا پر حاصل کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے جو انبیاء کی چیزیں ہیں، جب اس کا پروف واضح ہو جائے، ثبوت واضح ہو جائے، یعنی سلسلہ معلوم ہو۔ لیکن آج کل جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کی نعل مبارک ہے، یہ بال ہے، یہ ہے، یہ سب باتیں خرافات ہیں اور
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ واضح انداز میں فرمایا کہ نبی کی کوئی بھی چیز آج موجود نہیں ہے، اس لیے جو لوگ یہ بتاتے ہیں ان کی بات سراسر غلط ہے۔ اور جو تابوت سکینہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ واقعات بیان کرتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ ایسا تھا ویسا تھا، بہت ساری چیزیں اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو اسرائیلیات سے آئی ہیں، جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، جبکہ ساری باتیں غلط ہیں۔ صرف اس سلسلے میں اتنی بات صحیح ہے، جیسا کہ شیخ محمد ابو شہبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذی نقطع بہ ویجب الایمان بہ، کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، انہ کان فی بنی اسرائیل تابوت، ای صندوق، کہ بنی اسرائیل میں تابوت تھا، ایک صندوق تھا، بغیر بحث کے، بغیر ڈسکس کے، کہ حقیقت میں اور کہ وہ تابوت تھی، لیکن وہ کہاں سے آیا؟ ومن این جاء، وہ کہاں سے آیا؟ اذ لیس فی ذلک خبر صحیح عن العموم، کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح خبر نہیں ہے کہ وہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا، صحیح خبر نہیں ہے۔ محمد ابو شہبہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم مفسر ذکر کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا التَّابُوتَ كَانَ فِيهِ مُخَلِّفَاتٌ مِّن مُخَلِّفَاتِ موسیٰ وہارون، اور یہ تابوت جس میں موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، اور اس احتمال کے ساتھ کہ اس کی تعیین میں کیا کیا چیزیں ذکر ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یہ تابوت جو سکینت تھی اور اطمینان والی تھی، اور ایسے ہی جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو بنی اسرائیل اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور ان کو سکونت ملتی تھی، جس سے لڑائیاں جیت جاتے تھے۔ پھر جب بنی اسرائیل سے وہ چھین لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ذکر فرمائی کہ تم طالوت کا ساتھ دو، اور طالوت کا ساتھ دو اور ان کی بات مانو، اور جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو، اس لیے کہ جو تم سے چھین لیا گیا ہے تابوت سکینہ، اس کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ تو یہ چیز جو تابوت یعنی دلالت کا ایک نشانی تھی طالوت کے سچائی پر جو ان کی بادشاہت میں ہوا تھا، یعنی جو طالوت نے کہا کہ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، میری بات مان لو، بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائیں گے۔ تو تابوت کے بارے میں صرف اتنی ہی باتیں ہیں کہ تابوت ایک صندوق تھا اور جس میں موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، اور اس سے بنی اسرائیل کو سکون ملتی تھی اور جنگوں میں لے جاتے تھے اور جنگ جیت جاتے تھے۔ بعد میں چھین لیا گیا، پھر وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو طالوت نے یہ بتایا کہ تم لڑو اور تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس تابوت کو لائے گا اور فرشتوں کے ذریعہ لائے گا۔ تو یہ پھر فرشتوں کے ذریعہ اس کو لایا گیا اور ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا گیا۔ تو صرف تابوت کے بارے میں اتنی ہی باتیں ذکر ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ذکر ہوئی ہیں وہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔